ویلکم اینڈ خوش آمدید ان لولی پروگرام سنڈے اسٹار، جس میں ہر ہفتے یعنی ہر اتوار کو فنکار سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے ان کی کامیابی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج ہم ملاقات کریں گے ادبی دنیا میں چھائے رہنے والے ایک فنکار ڈاکٹر محمد جاہد۔ سنڈے اسٹار میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ ہمارا سب سے پہلا سوال ہے کہ آپ کی تعلیم کی شروعات کب اور کہاں سے ہوئی؟ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے میں ڈاکٹر رہبر علی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام میں مجھے بلایا اور آپ سے باتیں کرنے کا موقع دیا۔ ابتدائی تعلیم میرے گاؤں قصبہ نصیر آباد، ضلع رائے بریلی، اتر پردیش سے شروع ہوئی۔ وہاں میں نے مدرسے میں کچھ دنوں تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد میں کلکتہ چلا آیا اور یہاں مہر منزل فری پرائمری اسکول سے میری تعلیمی کیریئر کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بعد بنگالی بازار ہائی اسکول اور پھر ہری موہن گھوش کالج اور نیو علی پور کالج سے میں نے بی ایس سی کیا۔ پھر کلکتہ یونیورسٹی سے میں نے بی اے، ایم اے اور پی ایچ ڈی کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے علاوہ میں نے پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما ان جرنلزم بھی مکمل۔ آپ کا شمار ایک نوجوان ادیب، شاعر اور افسانہ نگاروں اور ناقدوں میں ہوتا ہے، تو ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے ادبی دنیا میں کب اور کیسے قدم؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے والد صادق رائے بریلوی خود ایک اچھے شاعر تھے اور کلکتے کے بہت ساری محفلوں میں ان کو بلایا جاتا تھا، تو یہ شاعری کے جراثیم میرے اندر بچپن سے تھے۔ افسانہ نگاری میں نے اپنے آپ سے شروع کی۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جب میں 10ویں جماعت میں تھا تو میرا ایک افسانہ فرار کے عنوان سے ہفتہ روزہ فلم ایڈوانس بنگلور میں شائع ہوا تھا 1987 میں۔ یہ میری پہلی تخلیق تھی۔ اس کے بعد میں نے شاعری کی ابتدا 1988 میں کی اور والد صاحب سے اصلاح لی، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے میں اس سمت آگے بڑھتا گیا۔ پھر افسانہ نگاری کے بعد مضمون نگاری اور تحقیق ان چیزوں پر میں نے کام کیا، اور سن 2003 میں میری کتاب لفظوں کے چراغ منظر عام پر آئی، جس پر اردو دنیا کے نامور تنقید نگاروں شمس الرحمان فاروقی صاحب، محمد حسن صاحب، گلزار صاحب وغیرہ نے بڑے اچھے کلمات سے نوازا، تو میری بڑی حوصلہ افزائی ہوئی۔ اس کے بعد میں نے 2007 میں دوسری کتاب صادق رائے بریلوی کلام و فن پیش کی، اور اس طرح میرا ادبی سفر جاری۔ آپ تعلیم حاصل کر کے کیا بننا چاہتے تھے؟ تو اس کی وجہ سے میں نے 10ویں کے بعد سائنس لیا اور بایولوجی، فزکس اور کیمسٹری اور ساتھ میں میتھمیٹکس بھی لے کر پڑھائی کی شروعات کی۔ لیکن بی ایس سی کے دوران میرا نظریہ بدل گیا، اور پھر میں نے یہ سوچا کہ ڈاکٹر بحیثیت فزیشین نہ بن کر میں ادب کا ڈاکٹر بنوں۔ سنا ہے کہ آپ غزل لکھتے بھی ہیں اور گاتے بھی ہیں، تو کیوں نہ ایک غزل ہو جائے؟ تیز قدموں سے بڑھی جاتی ہے جیسے دنیا، تیز قدموں سے بڑھی جاتی ہے جیسے دنیا، اپنی رفتار کو بھی سے ملایا جائے، اپنی رفتار کو بھی اس ملایا جائے، تم کو آواز دے یا خود کو بلایا جائے، تم کو آواز دیں۔ ہم نے مانا کہ ضرورت ہے بڑی چیز، مگر ہم نے مانا کہ ضرورت ہے بڑی چیز، مگر کتنی دہلیز کو سجدوں سے سجایا جائے، کتنی دہلیز کو سجدوں سے سجایا جائے، تم کو آواز دے یا خود کو بلایا جائے، تم کو آواز دیں۔ کس کو معلوم علاج غم
ہستی زاہد کس کو معلوم علاج غم ہستی زاہد وقت کیوں ایسے بکھیڑوں میں گنوایا جائے وقت کیوں ایسے بکھیڑوں میں گنوایا جائے تم کو آواز دے یا خود کو بلایا جائے تم کو آواز دیں. آپ اپنے اچیومنٹ کے بارے میں بتائیں. میں نے آل انڈیا ریڈیو پر آکاشوانی پر اور ای ٹی وی پر دوردرشن پر اپنے پروگرام پیش کیے. کل ہند سطح کا انعام 2 بار دیا. اسی طرح مغربی بنگال اردو اکیڈمی نے کل ہند سطح کا انعام 2 بار دیا. اس طریقے سے ہولی برائٹ فاؤنڈیشن نے انعام دیا. پھر مدراس سے بھی ایک انعام مجھے میری کتاب پر ملا. نواب واجد علی شاہ ایوارڈ, نازش مٹیا برج ایوارڈ, رضا علی وحشت ایوارڈ, میر امن دہلوی ایوارڈ, کاوش بدری ایوارڈ وغیرہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری میری اچیومنٹس ہیں. اس کے علاوہ ماہنامہ شاعر بمبئی نے سن 2016 میں میرے اوپر خصوصی گوشہ شائع کیا. 2018 میں ماہنامہ انشا کلکتہ نے مجھے نوجوان ناقدوں میں شمار کیا اور میری تحریروں کی پذیرائی کی. اپنی زندگی کا ایک یادگار واقعہ سنائے تو بہت بہتر ہوگا. میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے سال اکتوبر میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں ڈنمارک گیا تھا اور اس کے بعد پھر میں جرمنی گیا اور پھر میں لندن میں 1 ہفتے رہا. تو جس وقت میں لندن میں اترا تو جو امیگریشن آفیسر تھی ایک لیڈی تھی اور جب میں ان کے پاس سے گزرا تو میں نے ان سے باتیں کی. انہوں نے میرے قواعد دیکھے اور میرا پاسپورٹ دیکھا اور انہوں نے مجھ سے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ آر یو اے رائٹر. تو میں ہنس پڑا اور میں نے ان سے کہا یس میم. تو انہوں نے کہا یو آر فرام کولکاتہ دین یو رائٹ ان بنگالی. تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں میم میں اردو میں اور ہندی میں لکھتا ہوں. تو وہ بڑی خوش ہوئی اور پھر انہوں نے بغیر کوئی سوال کیے مجھے جانے دیا. مجھے نہیں معلوم کہ کیسے انہوں نے یہ جانا کہ میں رائٹر ہوں. شاید میری زندگی کا اب تک کا سب سے اچھا اور حسین واقعہ ہے. آج کے سنڈے اسٹار میں جناب ڈاکٹر محمد زاہد صاحب کا خوش آمدید. سنڈے اسٹار ایوارڈ ڈاکٹر وارث علی صاحب ڈاکٹر زاہد صاحب کو دیں گے. ڈاکٹر وارث صاحب